مذاکرات پہ پہلے بات کریں پھر آگے ہیں. مذاکرات پہ تو دیکھیں انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے ڈے ون سے وہ یہی ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں. تو اختیارات وہ تو بات نہیں بظاہر لگتا کہ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، وہ نہیں بالکل کرنا چاہتے. اس میں وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس میں یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے بقول کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ان ریلائبل اور ان پریڈکٹیبل نہیں. ویسے ایک اور بھی مارکیٹ میں فلوٹ کیا گیا ہے کہ 2-4 دن میں شاہ محمود قریشی صاحب کو آ رہے ہیں باہر، مطلب ان کو ہو سکتا ہے کہ -1 کر کے تو ہو جائے گا. اس سے نہیں ممکن. آپ کو پتا کہ پی ٹی آئی ہے ہی عمران. کل میرے پروگرام میں رفیق رجوانہ صاحب تھے، سابق گورنر. جی جی. اس بات سے انہوں نے بڑا شدید اختلاف کیا. انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں، میں اس کی جگہ جو بندہ جیل میں ہے اس کی جگہ کوئی بھی آئے گا وہ پٹ جائے گا، اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے. سر ایک مقولہ بڑا زبان زد عام ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ لگ گیا وہ بن گیا اور جو اس سے دور ہو گیا وہ رول گیا. لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کوائٹ ڈفرینٹ اپوزٹ سمت میں جا رہی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مقتدر ہے وہ بالکل پی ٹی آئی کے این ڈی اے، مطلب ماضی میں بھی ہوتا رہا. نہیں، وہ تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کسی بھی ایک جماعت کو جب کاشف صاحب لایا جاتا ہے پاکستان میں ہمیشہ اس کو کوشش کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی سٹنگ اسٹیبلشمنٹ. آپ کو پتا اب ایک بڑی براڈر سینس ہو گئی ہے جس میں جج جرنیل اور ہمارا میڈیا بھی شامل ہے اور کچھ بیوروکریٹس. مجھے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں میڈیا کا بڑا رول ہے، وہ جس کو رول ہے وہ پلے کرتے رہیں گے تو اس میں ہوتا رہے گا. تو پی ٹی آئی کی بات چیت مجھے سر دست کوئی کامیابی یا کوئی سیر حاصل یا نتیجہ خیز نہیں معلوم ہو رہی ان نیئر فیوچر، کیونکہ گورنمنٹ ان کو انگیج کرنا چاہتی ہے. جو انہوں نے کہا عباسی صاحب کی بات یہ کر رہے تھے کہ جی دلہا تو دلہن خود ہی تیار ہو گیا. انگیج کر کے کیا ٹائم میں جو ہے گین کر رہے ہیں یہ ٹائم؟ نہیں، ٹائم کی بھی ان کو اب اس کی پرواہ نہیں ہے. اس جو موجودہ ہماری 26ویں آئینی ترمیم اور مارکا حق کے بعد کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے سٹنگ گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کیونکہ انٹرنیشنلی وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ فیل کر رہے ہیں اس وقت. لیکن بٹ آپ کو پتا جب ایک منٹ میں چیزیں بدل جایا کرتی ہیں. مجھے اب ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی اتنی پولرائزیشن نہیں تھی جو اب ہے. سیاسی کشیدگی جسے پولیٹیکل کیوس میں کہتا ہوں، اس کو کم کرنے میں کس کو کردار ادا کرنا ہوگا اور کون کرے گا؟ جس کے پاس نوابزادہ نصر اللہ جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی میں وہی کہہ رہا ایک نوابزادہ نصر اللہ چاہیے مخلص اسی طرح فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں، لیکن ان میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو مولانا نوابزادہ نصر اللہ میں تھی. چونکہ مولانا صاحب ہمیشہ چمک کی طرف جاتے ہیں، جبکہ میں شاہدین میرے پاس آئینی شاہدین ہیں کہ نوابزادہ نصر اللہ کا آخری جنازے کی تدفین، ان کا علاج انگلینڈ میں، اور انہوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کروایا تھا ادھر لندن میں بیٹھ کے، وہ سارے کا سارا وہ ان کا ایک رقبہ بکا تھا جو انڈر لٹیگیشن تھا. یہ ان کے بیٹے نے نوابزادہ منصور نے بھی بتایا تھا. تو لہٰذا وہ کوائٹ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کسی کو ٹیبل پہ لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بندہ مخلص ہو، لالچ کے بغیر ہو اور کریکٹر والا آدمی ہو. رائٹ. تو مولانا صاحب میں چمک کے ایلیمنٹ، یہ جو پولیٹیکل کیوس ہے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ خطرناک پولرائزیشن ملک میں کبھی اتنی نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت ہاں ایک ادارہ ہے، اس کے پاس ڈنڈا بھی ہے اور سورسز بھی ہیں اور ذرائع بھی ہیں، وہ سب کو ایک ٹیبل پہ کر سکتے ہیں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن. اگر ان کے دل میں آپ تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ظاہر ہے ہمارے پہ حملہ کیا، ہمارے خلاف بولتا ہے عمران خان، وہ کیوں کریں گے؟ ان کو کیا پڑا ہوا ہے؟ بس پھر وہی بات میں نے کہی نا کہ مجھے تو نیئر فیوچر میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک آ گیا آپ کا جی.